بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأخير الدرس الرابع العشر من الكتاب الرسالة الأربعين للنووي رحمه الله. محترم حضرات، آج الأربعين للنووي کا آخری درس 14 نمبر، اس میں ہم 5 حدیثیں پڑھنے والے ہیں، 42 حدیث سے۔ الحدیث الثامن والثلاثون، 38 نمبر حدیث ہے۔ العبادۃ للہ وسیلۃ القرب والمحبہ، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قربت، نزدیکی اور محبت کا ذریعہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے فرما رہے ہیں، روایت کر رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، من عاد لی ولیا، جو میرے دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، میرا کوئی دوست ہوتا ہے، ایک صالح بندہ، ایک سنت کا متبع بندہ، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کرنے والا، اس پر چلنے والا، اس کو ولی کہتے ہیں۔ فقد آذنتہ بالحرب، اس دشمنی کرنے والے شخص کو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی میں اعلان کرتا ہوں اس سے میری جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی، اور کوئی بندہ میرے قریب نہیں آ سکتے، یعنی میری قربت حاصل نہیں کر سکتا بشیء، کسی چیز سے، احب الی، جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہو، مما افترضت علیہ، ان چیزوں سے جو میں نے فرض کی ہے۔ مانا کوئی بندہ میری قربت فرائض کو مکمل کیے بغیر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا۔ قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر فرائض پورے کرنے سے جو ہے حاصل ہوگی۔ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، اور ایک بندہ اس میں لگا رہتا ہے کہ وہ میری قربت، نزدیکی نوافل کے ذریعے، تطوعات کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ مجھے محبوب بناتا ہوں۔ وما یزال کا منع ہے یعنی ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کئی دن یا چند دن سے نہیں ہوتا، یہ تو زندگی بھر کے اعمال ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ بس مکمل لگا رہے اور تھک جائے، مانا عبادات تھوڑی کر لو، لیکن کیا کر لو، ہمیشہ کر لو، مداومت کے ساتھ کر لو۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبوب بناتا ہوں، جب اس سے میں محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی ظاہر ہے کہ پھر تو میرا تابعدار ہوگا، وہی سنے گا جو میں چاہوں گا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر وہی دیکھے گا جو مجھے پسندیدہ ہو۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مانا اس کے ہاتھ میرے تابع بن جاتے ہیں، وہی پکڑ لیتے ہیں، ہاتھوں میں وہی چیزیں اس کو پکڑنے میں کیا ہوتی ہے، پسندیدگی ہوتی ہے جو مجھے پسند ہو۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ پاؤں جس سے وہ چلتا ہوگا، یعنی اس کی سب حرکت اعمال جو ہے میری مشیت، میری رضا کے لیے ہوگی، ناراض کرنے کے لیے نہیں ہوگی، یعنی وہ ناراضگی کے کام نہیں کرے گا۔ وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے مانگے گا، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر کسی چیز سے پناہ مانگے میرے ذریعے سے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آگے حدیث 39، الحدیث التاسع والثلاثون، التجاوز عن المخفی والناس والمکرہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے درگزر فرمایا ہے کہ اگر کسی سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، یا کسی کام میں اسے مجبور بنایا گیا تھا، مجبوری کے تحت اس نے وہ کام کیا،
کہ اگر نہ کرتا تو اس کی جان چلی جاتی یا کوئی عضو کوئی جسم کا ٹکڑا تلف ہو جاتا ضیاع ہو جاتا، اس لیے اس نے وہ کام کر لیا۔ تو دنیا میں جو حکم جاری ہوگا وہ تو جاری ہوگا، لیکن آخرت میں اس پر گناہ گرفت پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ مکرہ مجبور کو کہتے ہیں، جس سے مجبور کیا جائے، زور زبردستی سے کام کروایا جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس سے اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے میرے لیے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تجاوز فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے، الخطأ کوئی خطا سرزد ہو جائے، والنسیان یہ بھول چوک ہو جائے، وما استکرہ علیہ اور جس کام پر وہ مجبور بنائے جائے، زور زبردستی کروایا جائے۔ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما، ابن ماجہ بیہقی وغیرہ اور حضرات نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ آگے حدیث ہے الحدیث الاربعون، الدنیا وسیلۃ ومزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے ایک وسیلہ ہے، دار الامتحان دار الاختبار ہے، دار العمل ہے، آپ پر کام کرنے ہیں، اور آخرت جو ہے پھر وہ دار النتائج ہے، دار الجزا ہے، وہ یوم الدین ہے نا، اس دن پھر حساب کتاب جو ہے دینا پڑے گا، یہاں پر کام کرنا ہوگا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈے پر کاندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے توجہ کے لیے حاصل کرنے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ بمنکبی منائے نے مجھے مونڈوں پہ میرے کاندھوں پہ ہاتھ رکھی، فقال فرمائے، کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجنبی کسی جگہ لگاؤ نہیں کرتا، دلی لگاؤ نہیں کرتا، دل لگی نہیں کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوتا ہے، نو وہاں بنگلے بناتا ہے، نہ چیزیں لاتا ہے، نہ اتنا کچھ بناتا ہے، صرف اتنا کچھ کھانے پینے کے لیے اور رات دن گزارنے کے لیے رکھتا ہے کہ وہاں اس کا وقت گزر جائے، یعنی وہ اس جگہ کو مستقل نہیں سمجھتا، نہ عارضی سمجھتا ہے، ظاہر ہے تو پھر کیا کرے گا، تھوڑے سے کام چلائے گا۔ دنیا میں بھی اس طرح اپنی زندگی کو عارضی سمجھ لو، اجنبی زندگی سمجھ لو، اصلی زندگی مستقل زندگی تو آخرت کی ہے، یا اسے سمجھ لو ابعاب السبیل، جیسے راہ گزار ہو، راستے پہ گزارنے والا ظاہر ہے کہ راستے پر جب گزارتا ہے نا تو اپنی حاجات پوری کر لیتا ہے، چشمے کی طرف لوٹتا ہے، جاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتا ہے، لیکن راستوں میں کوئی کچھ بناتا نہیں ہے کہ وہاں پر گھر بنانا سٹارٹ کر دے۔ اسی طرح دنیا بھی ہمارے لیے ایک راستہ ہے، یا صرف ہم نے گزرنا ہے، جو ہماری ضروریات ہیں، کام کرنے ہیں، وہ پوری کرنے ہیں۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول، حضرت ابن عمر سے پھر ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے اپنی طرف سے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو تو انتظار مت کرنا کہ صبح ہوگی، زندگی کا پتہ نہیں۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے، یعنی جب تم صبح میں داخل ہو جاؤ تو شام کا انتظار مت کرنا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور صحت میں اپنی مرض اور بیماری کے لیے سامان بناؤ، منع کچھ کر لو، کیونکہ صحت میں کام کر سکتے ہیں آدمی، بہت کچھ کر سکتے کیا جا سکتے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں موت کے لیے سامان بناؤ، رواہ البخاری۔ آگے حدیث نمبر 41 ہے، 41 نمبر حدیث سے دیکھے کہہ رہے الحدیث الحادی والاربعون، علامات الایمان، ایمان کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامتیں ہیں کہ جس سے آدمی کو واضح پتہ چلے کہ ایمان میں وہ آدمی کامل ہے۔
عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ مکمل نفی کا معنی بھی لے سکتے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں بنتا، حتی یکون ہواہ تبعا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات تابع نہ بنے، لما جئت به، اس دین کے، اس شریعت کے جو میں لے کر آیا ہوں، مانا جو شریعت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، جو احکام اللہ تعالیٰ کے میں لایا ہوں، جو سنت اللہ نے مجھے دی ہے، جو شخص ان سنت اور احکام کے مطابق اپنی خواہشات کو، زندگی کو، مرضی کو نہیں چلائے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا، کامل ایمان والا نہیں رہے گا۔ حدیث صحیح رویناہ فی کتاب الحجہ، کتاب الحجہ میں بھی ہمیں روایت کی ہے اسناد صحیح کے ساتھ۔ آگے 42 نمبر حدیث، الحدیث الثانی والاربعون، سعۃ مغفرۃ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس صاحب فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان سے کہ یا ابن آدم، اے انسان، انک ما دعوتنی ورجوتنی، کہ جو آپ نے مجھ سے مانگا ہے، دعا کی ہے، جو امید آپ نے مجھ سے رکھی ہے، غفرت لک علی ما کان منک، وہ گناہ جو آپ سے ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کچھ آپ سے سرزد ہو گیا ہے، وہ میں نے آپ کے لیے معاف کیا ہے، ولا ابالی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، یعنی مجھے معاف کرنے سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ کمی کوتاہی کچھ ہوتا ہے۔ ایک معنی تو ظاہر میں سارا لگتا ہے آپ کو نا، دوسرا معنی کس سے لیں گے آپ کی، انک ما دعوتنی، یعنی ما دمت تدعونی، جب تک آپ مجھ سے مانگو گے نا، مغفرت مانگو گے، طلب کرو گے، امید رکھو گے، یعنی مسلسل کے کام ہے، پیہ میں عمل کرنا ہے، عمل میں تسلسل چاہے، مسلسل عمل، پیہ میں عمل کرنا چاہے، تو پھر میں آپ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے جو کچھ بھی آپ سے سرزد ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب استغفار مسلسل مانگے گا، دعائیں مانگے گا تو معاف ہو جائے گا۔ یا ابن آدم، انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر آپ کی گناہ آسمان تک پہنچ جائے، آسمان تک پہنچ جائے، عنان السماء مانے آسمان کا جو رخ ہے، جس سے روئی زمین ہے، روئی سما، روئی آسمان، تم استغفرتنی، پھر آپ مجھ سے مغفرت طلب کرے، غفرت لک، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم، انسان، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر آپ زمین کی بھرائی کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ نا، غلطیاں، خطائیں، قصور، تقصیرات، ظلم، ستم، جو کچھ بھی انسان سے ہو سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اگر آپ جو ہے پوری زمین جو ہے بھر جائے گناہوں سے، ثم لقیتنی، پھر آپ جب میری ملاقات کے لیے آ جائے، مانا جب قیامت کو ملاقات ہو، حساب کتاب کا دن ہو، اور آپ جو ہے خالص توحید کے ساتھ میرے پاس آئے ہو، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو، کسی بھی طرح سے کوئی شرک نہ کیا ہو، تو لأتیتک بقرابها مغفرہ، بقرابها مغفرہ کیا معنی، یعنی زمین کی بھرائی کے برابر میں آپ کو معاف کر دوں گا، اتنا میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ محترم حضرات، الحمدللہ کا شکر ہے، وَلَهُ الْمِنَّةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالْكَرَمُ وَلَهُ الْإِحْسَانُ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْهَيْنَا هَذِهِ الرِّسَالَةَ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رسالہ ختم ہو چکا، اور آپ حضرات سے کہا بھی تھا کہ اسے لکھ لینا، انشاءاللہ اس سے جو ہے اگلی ایک کتاب مختصر سا رسالہ البدعہ، بدعت کے متعلق ہم پڑھیں گے، اس میں
بدعت کے متعلق جو اقسام ہیں، تعریفیں، کس طرح سے بدعت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ایک اور 40 ہے، اس میں سب جو ہے احادیث قدسیہ ہے، پھر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔